اپڈیٹ کریں آپ کو اسلام آباد مذاکرات سے متعلق ایک اہم ڈیولپمنٹ اب سے کچھ دیر بعد ہونے جا رہی ہے۔ امریکی وفد بتایا جا رہا ہے کہ کچھ دیر بعد پریس کانفرنس کرے گا اور امریکی وفد کی پریس کانفرنس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ یہ پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر بعد متوقع ہے۔ امن مذاکرات ہیں یہ اسلام آباد میں جاری ہیں، اسلام آباد پیس ٹاکس، اسلام آباد ایکارڈ، اور پاکستان نے یہ ثالثی کا میدان فراہم کیا ہے امریکہ اور ایران کو، اور تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ 16 گھنٹے سے زائد کا وقت ہو چکا ہے۔ 16 گھنٹے سے زائد اس وقت میں کئی دور ہو چکے ہیں مذاکرات کے، ڈائریکٹ انڈائریکٹ، جس میں مختلف جو معاملات ہیں، مختلف جو مطالبات ہیں، چاہے وہ امریکہ کے ہوں یا ایران کے ہوں، وہ دونوں ہی فریقین نے ایک دوسرے کے سامنے رکھے ہیں۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے اب سے کچھ دیر بعد امریکی وفد کی جانب سے پریس کانفرنس ایکسپیکٹڈ ہے۔ یہ متوقع پریس کانفرنس کس کی جانب سے کی جاتی ہے، کیا بتایا جاتا ہے، یقینی طور پر اس کا ہمیں انتظار کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے قیاس آرائی کرنا یقیناً درست نہ ہوگا۔ البتہ اب تک کی جو صورتحال ہے اس میں بہت ہی نپے تلے انداز میں بنیادی طور پر یہ مذاکرات ہوئے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے جو ان دونوں وفود کی ملاقات ہوئی، اس کے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ دونوں وفد، امریکی وفد اور ایرانی وفد، ساتھ بیٹھے مذاکرات کی میز پر آئے، اور مذاکرات کی اس میز پر جو بھی بنیادی مطالبات تھے، جو بھی جزیات ہیں ان مذاکرات کی، ان کو ڈسکس کیا ہے، اور ہر دور کے بعد، ہر راؤنڈ مکمل ہونے کے بعد جو نوٹس ہیں وہ شیئر کیے گئے ہیں تاکہ تمام چیزیں ریکارڈ پر رہیں، تمام چیزیں بلیک اینڈ وائٹ میں ہوں، اور اس کو فردر پھر ظاہر ایسے ہائی سٹیک معاملات ہیں، ہائی اینڈ معاملات ہیں کہ انہیں اپنی قیادت کے ساتھ بھی ڈسکس کیا جاتا ہے فوری طور پر۔ تو اس بیچ کتنے رابطے ہوئے، کیا بات چیت ہوئی، یہ سب تفصیل تو بعد میں ہی سامنے آئے گی۔ کیا بنیادی طور پر ایسا نقطہ تھا کہ جس پر سب سے زیادہ دونوں ہی بضد رہے، اور کون سا ایسا نقطہ تھا کہ جس پر دونوں کا اتفاق فوری طور پر ہو گیا، یہ آئندہ آنے والے دنوں میں اس پر بات ہو سکتی ہے۔ وائٹ ہاؤس کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی ثالثی میں امریکہ ایران مذاکرات بدستور جاری ہیں، اور یہی ایرانی حکومت کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ اختلافات کے باوجود بھی یہ مذاکرات اس وقت جاری ہیں۔ ایرانی حکومت نے کچھ دیر پہلے کہا تھا کہ پہلا راؤنڈ جو 14 گھنٹے پر محیط تھا وہ مکمل ہوا ہے، اور جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ بنیادی طور پر دستاویزات کا تبادلہ کر رہی ہیں۔ ایرانی حکومت نے کہا کہ کچھ اختلافات رہ گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود مذاکرات جاری رہیں گے۔ امریکہ ایران مذاکرات کا اگلا راؤنڈ وقفے کے بعد آج ہی ہوگا، اور اس وقت جو آپ ویژولز دیکھ رہے ہیں اس وقت کے ہیں جب وزیر اعظم اور جے ڈی وینس کی ملاقات ہوئی، اور اس کے بعد پھر وفود کی سطح پر ملاقات بھی ہوئی، اور وہیں ساتھ ہی ساتھ آپ ایک اور منظر دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک دروازے کا ہے۔ یہاں پر پاکستان کا جو نیشنل میڈیا ہے وہ، اور ساتھ ہی ساتھ جو انٹرنیشنل میڈیا کے نمائندگان ہیں، یہ جو منظر ہے یہاں پر اب سے کچھ دیر بعد ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ امریکی وفد جو ہے وہ آئے گا، لیکن یہ اندازہ ہے، اور یہاں پر جو ہے وہ دیکھنا ہوگا کہ کیا بات چیت ہوتی ہے، کس طرح سے بتایا جاتا ہے، اب تک کی جو پیش رفت ہے اس سے متعلق کیا بات کی جاتی ہے۔ البتہ یہ ایک طریقہ کار بھی ہے کہ جب تک مذاکرات مکمل نہیں ہو جاتے تو اعلامیے سے پہلے کوئی بھی فریق عموماً بات نہیں کر رہا ہوتا، اعلامیے کے ساتھ ہی آتے ہیں تاکہ جو بھی ان رائٹنگ ایگریڈ اپون معاملات ہیں جن پر سب کا اتفاق ہوا ہے ان کو ڈسکس کیا جا سکے۔ تو یہ اسلام آباد ہے، پاکستان کا وفاقی دارالحکومت، اور یہاں پر مذاکرات ہو رہے ہیں امریکہ اور ایران کے وہ دونوں فریق جو 1979 کے بعد سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بیٹھے، بات چیت نہیں کی، اور ان کے درمیان حل طلب بہت سارے معاملات ہیں، ان دونوں کے ہی ایک دوسرے سے مطالبات ہیں۔ ایک کہتا ہے اس جنگ کی وجہ سے جو آبنائے ہرمز بند ہوئی، امریکہ کا مطالبہ ہے کہ اس آبنائے ہرمز کو کھولا جائے۔ دوسری طرف ایران ہے جو کہتا ہے کہ جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے اس کا مستقبل میں اور عمان مل کر طے کریں گے، اس کا طریقہ کار کیا ہوگا وہ ہم اور عمان بتائیں گے۔ ایران کہتا ہے کہ ہم یورینیم انریچمنٹ پر جو کام کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر نیوکلیئر ویپن کے لیے نہیں ہے، ویپن آف ڈسٹرکشن ہم نہیں بنا رہے، ہمارے جو مقاصد ہیں وہ شہری توانائی کے لیے اور دیگر معاملات کے لیے ہے۔ اس پر امریکہ چاہتا ہے کہ باقاعدہ طور پر غور و خوض ہو، آئی اے ای اے جو ہے وہ انوالو ہو اور ان سارے معاملات کو دیکھے، اور پھر اگر وہ تصدیق کرتا ہے تو پھر اس کو صرف اور صرف بجلی کی پیداوار یا دیگر جو ضروریات ہیں اس حد تک رکھا جائے اور ایٹمی ہتھیار سے ایران کو دور رکھا جائے۔ تیسرا مطالبہ ایران کا یہ ہے کہ اس پر جو پابندیاں لگی ہوئی ہیں، جن سینکشنز کا انہیں سامنا ہے، جس کی وجہ سے اس کے جو اثاثے ہیں وہ منجمد ہیں، وہ بھی سب کچھ ریورس ہو اور واپس وہاں چلا جائے جہاں پہلے تھا، یعنی جو پابندیاں ہیں وہ ختم کی جائیں تاکہ ایران جو ہے وہ آزادانہ تجارت کر سکے۔ تیل ظاہر ہے ایک بہت بڑا اثاثہ ہے ایران کا، اس کی ٹریڈ سے وہ بہت زیادہ سرمایہ کما سکتا ہے، تو یقینی طور پر اس کی کوشش ہے کہ پابندیاں ختم ہوں۔ وہیں ساتھ ہی ساتھ جو اس جنگ کے دوران ایران کا نقصان ہوا ہے شہری علاقوں کا، شہری انفراسٹرکچر کا، کیونکہ ایران کا بتانا ہے کہ شہری علاقوں پر بمباری ہوئی ہے، اسکولز، کالجز، یونیورسٹیز، لائبریریز،
ان کی بحالی کے لیے معاوضہ دیا جائے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ معاوضے کے بغیر یہ بات چیت آگے اس لیے نہیں جا سکتی کہ یہ ایک نیو نارمل ہوگا اگر کسی کو بھی اجازت دے دی گئی کہ وہ آئے کسی کے بھی شہر پر بمباری کرے اور شہری انفراسٹرکچر کو نقصان پہنچائے۔ تو سننے میں یا دیکھنے میں بظاہر یہ بہت ہی چھوٹے نکات بھی لگتے ہیں، اور وہیں پر ان کا ایک اپنا ویٹیج ہے، کچھ اس کا بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے کچھ چیزیں بہت ٹرکی ہو جاتی ہیں، اور کچھ چیزیں شاید ایسی ہوں کہ جن پر فوری دین اینڈ دیر بیٹھتے ساتھ ہی اتفاق بھی ہو گیا ہو، لیکن یہ سارا کچھ اندازوں کے حساب پر مبنی ہے۔ یہ سارا کچھ جو ہے وہ ابھی تک جب تک کہ کوئی ایک فریق یعنی امریکہ یا ایران باقاعدہ طور پر اناؤنس نہیں کرتا، یا پھر ثالث کی طرف سے یعنی کہ پاکستان کی طرف سے اس کی تفصیل جب تک نہیں آ جاتی، کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اب سے کچھ دیر بعد ایک پریس کانفرنس ایکسپیکٹ کی جا رہی ہے امریکی وفد کی، امریکی حکام کی متوقع ہے یہ پریس کانفرنس جس کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ یہ پریس کانفرنس کس کی جانب سے کی جاتی ہے، کیا بتایا جاتا ہے، اور کیا وہی بات جو وائٹ ہاؤس کی جانب سے ہو رہی ہے کہ مذاکرات کا عمل بدستور جاری ہے، یا وہ بات جو ایرانی حکومت کر رہی ہے اسی کو ذرا اس کی ایشورنس کے لیے یا اس میں ویٹیج کو ایڈ کرنے کے لیے اس بات کو آگے بڑھانے کے لیے یہ بات کہی جا رہی ہو، تو یقینی طور پر یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر 15 سے زیادہ گھنٹے 17 گھنٹے ہونے کو ہیں، تو اگر اس میں یہ 17 گھنٹے کا عمل ہے تو ظاہر ہے بہت سارے سوالات ہیں، صرف پاکستانی صحافیوں کے نہیں جو اس سارے معاملے کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ وہ تمام صحافی جو دنیا بھر سے سفر کر کے یہاں آئے ہیں، متحدہ عرب امارات سے آئے ہیں، سعودی عرب سے آئے ہیں، GCC کنٹری سے آئے ہیں، یا پھر یورپ سے آئے ہیں، یا خود امریکہ سے آئے ہیں، ایران سے آئے ہیں، تو ان سب کو جواب چاہیے۔ اور اب یہ 17 گھنٹے کا جو ایک سفر ہے یا 17 گھنٹے کی ایک ایکسرسائز ہے، یہ اس وقت کہاں موجود ہے، اس سے متعلق سوال کا جواب وہی دے سکتے ہیں جو اس عمل کا حصہ ہیں۔ تو اگر یہ پریس کانفرنس اب سے کچھ دیر بعد امریکی حکام کی جانب سے کی جاتی ہے تو ڈیفینیٹلی بہت سارے سوالوں کا جواب ملے گا۔ یا آپ ایک تحریر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ آفیشیل تحریر ہوتی ہے۔